آج ہم سٹارٹ کریں گے اسم نکرہ اور اس کی اقسام۔ اسم نکرہ ہے کیا؟ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص یا جگہ اور چیز کے لیے بولا جائے۔ وہ اسم جو عام چیز، جگہ، شخص کے لیے بولا جائے، جیسے آدمی، قلم۔ اب ہے اسم نکرہ کی قسمیں۔ اقسام کے لحاظ سے ہے یہ اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر، یا اسے مصغر بھی کہتے ہیں، مصغر۔ نمبر 4 اسم مکبر، اور نمبر 5 پہ ہے اسم ظرف۔ اچھا جی، اب اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ میں کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے، جیسے چھری، چاقو، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں تھرمامیٹر بھی اس میں آئے گا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیمانہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتا ہے اسم صوت۔ اسم صوت میں کیا ہے؟ وہ اسم نکرہ جو کسی آواز کو ظاہر کرے۔ آواز، کسی بھی قسم کی آواز اس میں آئے گی۔ وہ اسم جو کسی آواز کو ظاہر کرے، جیسے کوے کی آواز ہے کائیں کائیں، غٹر گوں ہے کبوتر کی آواز، کبوتر کی ہے، کوے کی کائیں کائیں ہیں، کوئل کی کوکو ہے، اور بارش کی چھم چھم۔ اب آ جاتا ہے اسم مصغر یا تصغیر۔ وہ اسم نکرہ جو کسی کے چھوٹا پن کو ظاہر کرے، چھوٹا پن کو ظاہر کرے، جیسے پیالی، دیگچی، دیچکی، دیگ چی چھوٹی ہوتی ہے، باغیچہ، باغ بڑا ہوتا ہے اور باغیچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، غالیچہ، اچھا یہ غلیچہ لکھ دیا، غلیچہ ہوتا ہے چھوٹا کلین، اور باغیچہ ہوتا ہے باغ، اور غالیچہ ہوتا ہے چھوٹا کلین۔ اب آ جاتا ہے مکبر، جو بڑائی بیان کرے، کسی چیز کی بڑا پن ظاہر کرے۔ جیسے اب ہم نے اس میں پیالی لکھی تھی، تو ہم بڑے کو لکھنے کے لیے اس میں لکھیں گے پیالہ۔ دیگچی دیگ، باغیچہ باغ۔ یہ پیالی تھی اور یہ ہے پیالہ، یہ تھی دیگ
باغ، ٹھیک ہے. اسم ظرف، اب ظرف جو ہے وہ کسی جگہ وقت کو ظاہر کرتا ہے، جگہ وقت کو ظاہر کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے. کسی بھی جگہ کو وہ اسم نکرہ جو کوئی جگہ یا وقت ظاہر کرے، جیسے صبح و شام، رات ہو گئی، یا ہم کہتے ہیں جگہ میں اسکول، گھر. اس کی آگے سے قسمیں ہیں 3. نمبر 1 آ جاتا ہے، 2 ہیں سوری، مکان، ظرف مکان، مکان. ظرف مکان میں جگہ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے مسجد، اسٹیشن. اور ظرف زمان میں ہم ٹائم ظاہر کرتے ہیں جو کسی وقت کو ظاہر کرے، اور وقت میں آ جاتا ہے سال بھی، ماہ بھی، ہفتہ. اب آگے ہے اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں. اسم کی اقسام بناوٹ کے اعتبار سے. اقسام کون کون سی ہیں؟ اگر بناوٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسم کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے اسم جامد، نمبر 2 پہ آ جاتا ہے اسم مصدر، نمبر 3 پہ آ جاتا ہے اسم مشتق. اچھا جی، اب جامد میں وہ اسم جو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے. جامد ہوتا ہے جمع ہوا، ٹھہرا ہوا، مطلب ٹھوس، ٹھوس میں اسے استعمال کر سکتے ہیں. وہ اسم ہے یہ نہ خود کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کچھ بن سکتا ہے، دوسرا اسم بنے گا. جیسے چٹان، دولت، چٹائی. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے مصدر. یہ وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم اور فعل بنے. وہ اسم جو خود کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم بن سکے. لائک اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس لکھنا سے لکھائی، لکھے، پڑھنا سے پڑھائی، پڑھے وغیرہ. اچھا جی، اب جو مصدر ہے اس کے آگے آ جاتا ہے اسم مشتق. اس مصدر کی بھی آگے سے اقسام ہے لیکن پہلے ہم اسم مشتق دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. اسم مشتق ہے وہ اسم ہے جو خود تو مصدر وغیرہ سے بنے لیکن اس سے پھر کوئی لفظ نہ بن سکے. وہ اسم جو خود کسی مصدر سے بنے، یہ مصدر سے بنا ہے لیکن اس سے کوئی اسم مزید اسم نہ بن سکے. جیسے لکھنا سے لکھنے
والا، پڑھنا سے پڑھنے والا. اس کی بھی آگے قسمیں ہیں، اس میں مشتق کی. ابھی ہم اس میں مصدر کی پڑھیں گے، اس میں مصدر کی اقسام. اس میں مصدر کی کون سی اقسام ہیں دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے مصدر مفرد، وہ اسم جو شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مفرد وہ اسم جو شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہو. جیسے آنا، جانا، پڑھنا، کہنا. وغیرہ. اب ہے مصدر مرکب. نمبر 2 پہ ہے مرکب. مصدر مرکب میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ اسم جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی دوسرا لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں. شروع میں اس کے ایک لفظ آنا ہے جو اس سے کیا بنے گا، دوسرا مصدر بن جائے گا. وہ اسم، وہ لفظ جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر کوئی دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں. اسے مرکب کہتے ہیں، اسے مصدر مرکب کہتے ہیں. جیسے کہ آنا، بہک جانا، کلمہ پڑھنا، سچ کہنا، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں تیسری قسم ہے مصدر لازم. تیسری قسم ہے مصدر لازم. لازم میں کیا ہوگا، وہ مصدر جو کسی سے بنے ہوئے تمام فعل، جس سے بنے ہوئے تمام افعال لازم ہوں. وہ مصدر ہے یہ جس سے بنے ہوئے تمام افعال لازم ہوں. وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے. وہ فعل جو صرف اس میں فاعل کو چاہے، اسے ہم کہتے ہیں فعل لازم. اسی میں آتا ہے مصدر لازم میں یہ فعل لازم ہوگا، اور جس مصدر سے یہ فعل بنے گا وہ مصدر بھی لازم ہوگا. یہ فعل لازم ہے، اور جس مصدر سے یہ فعل بنے گا وہ مصدر بھی لازم ہوگا. جیسے آنا، جانا، جانا، کھانا، پینا، بھاگنا، سونا، سب کچھ، یہ سب ہیں مصدر لازم. آگے آ جاتا ہے فورتھ نمبر پہ مصدر متعدی. متعدی میں ہے وہ مصدر ہے جس سے متعدی افعال بنتے ہیں، جس سے ہمارے متعدی افعال بنیں گے. اور متعدی فعل، اب افعال بنتے ہیں اور متعدی فعل اس میں کیا ہوگا، اور متعدی فعل وہ ہے
جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، اور جس مصادر سے یہ متعدی افعال بنیں گے وہ مصدر متعدی کہلائے گا۔ جیسے لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا۔ کھانا، پینا۔